سورہ حجر آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پس وہ ملائکہ فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، قال انکم قوم منکرون، تو آپ نے فرمایا کہ آپ تو اجنبی لوگ ہیں۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، وہ کہنے لگے کہ ہم تو وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کے باب میں آپ کی قوم شک میں پڑی ہوئی تھی۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ عذاب ہم لے کر آئے ہیں جو کہ آ کے رہے گا، اور ہم اپنی بات میں سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے ایماندار ساتھیوں کو لے کر رات کے آخر میں نکل جائیں اور خود آپ اپنے ان لوگوں کے پیچھے رہیں، ایمان والوں کے پیچھے رہیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے اور اس جگہ چلے جائیں جس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے یہ فیصلہ ان کو سنا دیا کہ ان کی صبح ہوتے ہی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو وہ خوشیاں مناتے ہوئے وہاں پہ آ گئے۔ قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں تو ان کے باب میں مجھے شرمندہ مت کرو۔ واتقوا الله ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا مت کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمين، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو روک نہیں رکھا تھا باہر کے لوگوں سے ملنے جلنے سے۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میری یہ بیٹیاں ہیں، تم نے اگر کر گزرنا ہے کچھ تو ان کو تم اپنے زوجیت میں لے سکتے ہو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تمہاری جان کی قسم یہ اس وقت نشے میں دھت اندھے ہو رہے تھے۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، پھر پو پھٹتے ہی ان کو اس عذاب نے آ دبوچا۔
فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، تو ہم نے بستی کے کو الٹ دیا، اوپر کا حصہ اس کا نیچے کر دیا، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش ہوئی۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس واقعہ میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نگاہ عبرت آموز رکھتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ لوگ اس شاہراہ عظیم پہ تھے جو تجارتی شاہراہ تھی۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں صاحب ایمان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ پچھلے درس میں یہ بات ہوئی تھی کہ قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے جو فرشتے آئے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور ان کو انہوں نے بیٹے کی پیدائش کی بشارت دی جو کہ حضرت اسحاق ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو اپنا مشن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے بات کر لی اور بتا دیا کہ اس قوم پہ اب عذاب آنے والا ہے، یعنی ان کا جو پیمانہ ہے اخلاقی گراوٹ کا وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا، تو اب ان پہ عذاب آئے گا۔ پھر وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ آج کا درس یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ناواقف لوگ نظر آتے ہیں، یعنی ان مہمانوں کو دیکھ کے جو خوبرو جوانوں کی شکل میں تھے، حضرت لوط علیہ السلام ان فکروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود بھی گھبرا گئے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان بستیوں والے جو حضرت لوط علیہ السلام کے جو امت تھی، ان بستیوں کے لوگ اخلاقی لحاظ سے بہت گرے ہوئے تھے۔ جیسے میں نے گزارش کی کہ وہ ہر جو ناواقف آتا تھا اس کو لوٹتے تھے، اور ان کی عورتوں کی، خواتین کی طرف کوئی رغبت نہیں تھی، بلکہ وہ اس قسم کے گناہ میں ملوث تھے جس کو ہم لواطت کہتے ہیں۔ اور ان کی جو بڑی بستی جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، یہ 4 بستیاں تھیں جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ ان میں ایک مرکزی اور بڑی بستی تھی، اس کا نام سدوم تھا۔ اور آپ دیکھیں انگریزی کا لفظ جو سڈوم ہے، یعنی سوڈومی، SODOMY، سوڈومی، یہ لواطت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بدفعلی کر رہا ہے، تو جو یعنی نامرد جو مردوں کے ساتھ جو بدفعلی کرتا ہے اس کو لواطت کہتے ہیں۔ اور انگریزی میں اس کا یہ وہی لفظ ہے جو شہر کا نام تھا، شاید اسی سے انہوں نے مستعار لیا یہ لفظ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم تو ناواقف لوگوں، منکرون، یعنی جن کو میں نہیں جانتا، تعارف نہیں ہے، اس کا مطلب باہر سے آئے ہیں، تو اس لیے اپنا تعارف کروا دیں آپ کون ہیں۔ تو انہوں نے تعارف کرایا، بل جئناک بالحق، قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو وہ چیز لے کے آئے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کی یہ قوم شک میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ عذاب ہے۔ یعنی نبی کا کام وہ بشیر و نذیر ہوتا ہے، وہ بشارت دیتا ہے اور آگاہ کرتا ہے آنے والے عذاب سے، جو اس دنیا میں بھی آئے گا اور بعد میں بھی آئے گا۔ وہ ان دونوں عذابوں سے قوموں کو ڈراتا ہے، یہ وہ نبی کی شان ہے۔ تو کہا کہ آپ تو یہ کام کرتے رہے لیکن یہ شک میں پڑے رہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک بھی کہتا ہے یا نہیں کہتا۔ اب یہ کہ بالکل یعنی قرآن حکیم نے بتایا کہ بالکل انکار کی کیفیت نہیں تھی، شک میں پڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ ان کے ایک طرف بھی اور دوسری طرف بھی، یعنی ان کے مشرق میں قوم صالح تھی اور ان کے مغرب میں قوم شعیب تھی، اور یہ دونوں اس قوم سے پہلے ہلاک ہو چکے تھے۔ اور اتنا زیادہ زمانہ چونکہ نہیں گزرا تھا، اس لیے انہیں پوری طرح پتہ تھا کہ ان بستیوں پہ عذاب آ چکا ہے، وہ نابود ہو چکی ہیں، وجوہات کا ان کو پتہ نہیں تھا۔ رسول ان کو خبر دے رہے تھے کہ ان پہ عذاب آنے کی یہ وجہ ہے،
وہ شک میں پڑے ہوئے تھے، پتہ نہیں یہ بات ٹھیک کہتا ہے یا کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کیٹاسٹرافی آ گئی ہے، ایک آفت آ گئی، فطری آفت آ گئی، اس کا رشتہ جو ہے وہ ہوا کے دباؤ سے اور ان چیزوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح وہ بھی، یعنی وہ شک میں پڑے ہوئے تھے کہ اس کی بات صحیح ہے، یمترون، شک میں تھے۔ یہ قوم جس چیز کے بارے میں شک کر رہی تھی ہم وہ لے کے آئے ہیں، یہ واضح ہے کہ عذاب ہے، اور جب وہ لے کے آئے ہیں تو پھر مزید ان کو اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ کام ملائکہ کا ہے، یہ انسانوں کا نہیں ہے۔ وہ جس شکل میں بھی آئے، بس حضرت لوط علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ملائکہ ہے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اب یہ انہوں نے مزید اس کی تاکید اور توثیق کی کہ ہم یہ جو بات ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ عذاب لے کے ہم آئے ہیں، أَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، یہ لفظ پہلے بھی شاید پچھلے درس میں آیا ہے۔ تو اس کا معنی جو مختلف معنی ہے حق کے، ان میں سے ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کہ ہو کے رہنی ہے، شدنی ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ امر واقعہ ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ ہاں، ہم وہ چیز لے کے آئے ہیں جو امر واقعہ ہے، جو امر شدنی ہے، جو ہو کے رہے گا، ہم سچ کہہ رہے ہیں، تاکہ ان کی پوری طرح تسلی ہو جائے کہ یہ چیز ہے۔ اب یہ ہے کہ جب بستی پہ عذاب آئے گا، ان بستیوں پہ عذاب آئے گا، تو ایماندار ساتھیوں کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہدایات دی۔ ان ہدایات میں پہلی چیز یہ تھی فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کہ رات کے ایک حصے میں آپ اپنے اہل و عیال کو، جو صاحب ایمان ہے، اہل میں یہ سارے لوگ شامل ہیں، اہل میں ان کے گھر والے اور ان کے صاحب ایمان ساتھی شامل ہیں، جبکہ گھر والوں میں سے وہ جو ایمان نہیں لائی وہ ان میں شامل نہیں، جیسا کہ آگے آ رہی ہے بات۔ کہا رات کے ایک حصے میں آپ ان کو لے کے نکل جائیں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور خود ان کے پیچھے رہیں۔ یہ جو صاحب ایمان لوگ جا رہے ہیں ان کے پیچھے رہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو رائی ہوتا ہے، گڈھریا چرواہا، یہ اپنے بھیڑوں کا جو ریوڑ ہے بھیڑ بکریوں کا، اس کے پیچھے ہوتا ہے، تاکہ اگر کوئی ادھر ادھر ہوتی ہے، بھیڑ بکری کوئی ادھر ادھر ہوتی ہے، تو اس کو یہ واپس گلے کے اندر شامل کر سکے۔ آج کل جو آتے ہیں ان کے ساتھ تو کتے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ خود بھی، یہ مقدم لوگ اپنے اس کے پیچھے ہوتے ہیں، تاکہ سارا پتہ چلتا رہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے، اس ریوڑ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ ایک پیغمبر جو ہے، ایک رسول جو ہے، وہ بھی اپنی قوم کے لیے چرواہے کی مثال ہے۔ بس کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا بھی، یعنی ان کی ایک مشہور تقریر ہے بہت لمبی جو متی کی انجیل میں ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، قرآن پاک نے کہا کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو کہا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ رائی ہے، وہ چرواہا ہے، اس نے اپنے گلے کی حفاظت کرنی ہے، بس وہ پیچھے رہے گا۔ کہا کہ ان کے پیچھے رہو، یہ دوسری ہدایت تھی، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، کہا تم میں سے، یعنی جتنے لوگ بستی سے نکل رہے ہیں آپ کے آرڈر پہ، ان میں سے پیچھے مڑ کے کوئی نہیں دیکھے گا۔ اگر آدمی کسی جگہ سے جا رہا ہو تو بار بار پیچھے دیکھیے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا لگاؤ، اس کی انسیت اس سے باقی ہے۔ جبکہ جب نبی کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، رسول کو جب ہجرت کا حکم ہوتا ہے، تو پھر وہ سب کو چھوڑ چھڑا کے چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلتے ہوئے صرف ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھا، جہاں سے بیت اللہ نظر آ رہا تھا، اور کہا کہ اللہ کا شہر ہے لیکن میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ انسیت اور وہ لگاؤ جو شہر کے ساتھ تھا، جو کہ ایک فطری چیز ہے اور فطرت کے تقاضوں کو دبایا نہیں جا سکتا، لیکن وہ رسول ہے، انہوں نے حکم اس طریقے پہ ماننا ہے کہ اس کے ظاہر کو بھی ماننا ہے، اس کے باطن کو بھی ماننا ہے۔
بس جب آپ نے مکہ کو فتح کر لیا 8 سال کے بعد، اور وہ سارے کے سارے ہتھیار ڈال کے آپ کے سامنے تھے، تو لوگوں نے مدینہ سے جو آئے تھے ان میں سے لوگوں کو شک ہوا کہ یہ تو اپنا شہر ہے ان کا، اب تو یہ یہاں ہی رہ جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ اور مکہ والوں میں سے بھی لوگوں نے اس قسم کی تیاری کی، اس لیے کہ آپ کے مکان میں تو کسی نے قبضہ کر لیا تھا، تو لوگوں نے اس کو کہا کہ مکان خالی کرو، یعنی اس کا جو آبائی مکان تھا اس پہ قبضہ ہو گیا تھا، تو لوگوں نے اس کو کہا کہ مکان کو خالی کرو، نکلو وہاں سے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں، میں چلا گیا ہوں، میرا جینا اور مرنا مدینہ والوں کے ساتھ ہے، اور آپ وہاں پہ نہیں رکے۔ تو ان کو حکم ہوا کہ پیچھے نہیں دیکھنا۔ دوسری وجہ پیچھے نہ دیکھنے کی یہ ہے کہ ان کے اوپر اتنا خوفناک عذاب تھا کہ جس کو دیکھ کے آدمی، کمزور انسان جو ہے، اس کا دل پھٹ سکتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جس کے رشتہ دار پیچھے بھی نہ ہو، اکثریت تو اس قوم کی گمراہوں کی تھی، تو اس لیے حکم ہوا کہ یہ نہیں کرو، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، چلتے رہو اس جگہ پہ جاؤ جہاں کا تمہیں حکم ہوا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ یہ قضینا کے بعد جو الہی ہے، الہ کا جو سلسلہ ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس میں ایک فعل محذوف بھی ہے، تو اس کا پورا مفہوم جو محذوف ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم نے یہ فیصلہ اس کو سنا دیا اور بتا دیا کہ یہ قوم جو ہے صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے گی۔ دابر کہتے ہیں، دبر کہتے ہیں جڑ کو، اور مصبحین یعنی صبح ہوتے ہی، صبح آپ کو پتہ ہی ہے صبح صادق کب ہوتی ہے، اوپر اسی کے لیے لفظ مشرقین استعمال ہوا، جو مشرق سے ہے، شرق سے ہے، یعنی طلوع سے پہلے پہلے یہ عذاب آ جائے گا۔ تو جڑ کٹ کے رکھ دینا یہ اصل میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اس آدمی کے لیے کہ جس کی نسل ہی ختم ہو جائے، کہ اس کی جڑ کٹ گئی۔ جیسے پودے کی آپ اوپر سے کاٹتے ہیں، اگر جڑ ہے تو پھر پھوٹ جائے گا، اس طرح آدمی ختم ہو گیا، لیکن کوئی ایک آدھ اگر بچ گیا ہے تو اس سے نسل پھر چلے گی۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو اولاد تھی حضرت فاطمہ سے، وہ تو ساری کی ساری ختم ہو گئی کربلا میں، لیکن ایک زین العابدین وہ بچ گئے رحمہ اللہ۔ اس کے نتیجے کے طور پہ حضرت زین العابدین سے حضرت علی کی وہ اولاد جو فاطمہ کی بطن سے تھی وہ پھر جاری ہو گئی۔ آپ کی دوسری اولاد بھی تھی اور شادیاں آپ نے کی تھیں، ان میں سے اور بچے بھی تھے، اور ویسے یہ بات چل گئی ہے، اس کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے۔ تو آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے جو دوسرے تھے ان میں سے کئی وہاں پہ کربلا میں شہید ہوئے حضرت حسین کے ساتھ، اور ان میں بہت سے ایسے تھے کہ جن کے نام ان صحابہ سے ملتے تھے جن کو ہمارے یہ لوگ صحابی تسلیم ہی نہیں کرتے، انہوں نے تو ان کے ناموں پہ ابو بکر، عمر، عثمان انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، ان بچوں کے اس طرح کے نام تھے۔ تو وہ بھی یعنی حضرت فاطمہ کے بدن سے جو اولاد تھی وہ زین العابدین کے علاوہ ساری ختم ہو گئی، لیکن ان کی نسل پھر چل گئی، حضرت حسین کی نسل زین العابدین سے چل گئی۔ تو وہ جڑ کٹنا یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی ختم ہو جائے تاکہ وہ نسل ختم ہو جائے، جیسے قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اب وہی بات جس کا خدشہ تھا کہ شہر والوں کو جب پتہ چلا کہ حضرت لوط کے گھر میں اس طرح کے بڑے خوبرو مہمان آئے ہیں، تو وہ بڑی خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ آج دل کے ارمان نکالیں گے۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ، حضرت لوط کے گھر میں وہ مہمان تھے، تو حضرت لوط نے تو ان کی حفاظت کرنی تھی، ایک اخلاقی فرض ہوتا ہے ہر ایک کا، اس لیے وہ پہلے سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، اور میرے مہمانوں کے بعد میں مجھے شرمندہ مت کرو، مجھے رسوا مت کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ،
اور ان کو اللہ کا خوف دلایا کہ اللہ سے ڈرو اور میرے لیے شرمندگی کا باعث مت بنو کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکا۔ قالوا اولم ننهک عن العالمین۔ اب جو اس قسم کے بدمعاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ اپنے لیے تراش لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ بہانہ تراشا کہ ہم نے تو آپ کو منع کر رکھا تھا کہ باہر کے لوگوں سے میل جول نہ رکھیں، اس لیے کہ ہمیں تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں وہ اس قسم کی سازش نظر آتی ہے کہ ہمارے خلاف آپ اٹھ کر گزریں گے، لیکن آپ نے پھر یہ بلا لیے، باہر سے کوئی لوگ بلا لیے، ہم نے منع کر رکھا تھا، اس لیے یہ تو ہمارے جو اس بات تھی اس کی خلاف ورزی ہو گئی۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں، بناتی کہتے ہیں میری بیٹی، میری بیٹیاں ہیں، اگر تم نے اپنی شہوت کا یہ انتظام کرنا ہے تو ان سے نکاح کر لو۔ اب یہاں پہ، اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے سورۃ ہود میں، ہمارے جو محققین ہیں مفسرین میں ان کی آراء مختلف ہیں۔ جو قدیم محققین ہیں جیسے امام رازی ہے، امام اصفہانی ہے اور امام راغب ہیں، ان کا رجحان اس طرف ہے کہ نبی اور رسول اپنی امت کا ایک روحانی باپ ہوتا ہے، اور امت میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے یا جو نہیں لائے وہ ساری کی ساری اس کی امت ہے۔ ایک امت اجابت ہے جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، دوسری امت دعوت ہے کہ جن کو اس نے چھوڑا نہیں، وہ ان کو مسلسل کہہ رہا ہے، اپنی بات ان سے وہ منوانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ امت دعوت ہے۔ اب ان کی بیٹیاں ساری کی ساری، یا وہ خواتین جو ان کے گھروں میں ہیں بیوی کے طور پہ، وہ ساری کی ساری ان کی بیٹیاں ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ، کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کوئی اس قسم کا کام کرنا ہے تو وہ تمہارے لیے، یعنی وہ تمہارے لیے وہ پاکیزہ بات ہے، وہ ایک فطری بات ہے۔ ایک غیر فطری اور ایک گندے اور ایک شنیع فعل کی طرف تم کیوں راغب ہوتے ہو؟ اب آگے اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو جو القاء کیا وہ بات ہے، کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ آپ تو ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں ہیں ساری جو تمہارے گھروں میں ہیں، ہمیں تمہاری جان کی قسم، لعمرک، تمہاری جان کی قسم، یہ نشے میں دھت اندھے ہو گئے ہیں، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یعنی اللہ نے اس قوم کے اوپر جو غصہ تھا اس کا اظہار کیا، اور ساتھ میں حضرت لوط علیہ السلام کی جان کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ یہ اندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو وہ ایک، یعنی اس کی بات تھی ہمارے مفسرین کی، ایک توجیہ تھی۔ اس کی ایک دوسری توجیہ بھی بیان کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں، وہ اس کی دوسری توجیہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے واقعی اپنی بیٹیاں جو ہیں وہ ان کو پیش کی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جو آئے تھے یہ 3 تھے، اور شہر کے لوگ جو امڑ آئے وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ اب وہ سینکڑوں کی تعداد والے 3 آدمیوں کا مطالبہ کر کے کیا کر لیں گے؟ وہ پھر آپس میں لڑائی کریں گے؟ کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان کے جو سردار تھے بدمعاش، دو لیڈر قسم کے جو بدمعاش تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے حوالے کر دو، یہ خوبرو لڑکے جو مہمان اس کے آئے ہیں۔ ان کی حمایت میں، چونکہ قوم ساری کی ساری گئی گزری ہوئی تھی، اس لیے ان کی حمایت میں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے۔ ورنہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں وہ کہتے ہیں کہ گھر میں تھیں، تو بہرحال یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، دونوں میں سے ایک ہو سکتی ہے جس کو ہم چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک طرف بھی بڑے زبردست قسم کے مفسرین اور محققین ہیں اور دوسری طرف بھی۔
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، کہا پھر اس ڈانٹنے، صیحہ اصل میں کہتے ہیں زوردار آواز سے کسی کو ڈانٹنے کو، اسی لیے یہ لفظ بجلی کا جو کڑاکا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کہا اس ڈانٹ نے اس کو مشرقین، وہی لفظ آیا پھر جو شرکا سے ہے، طلوع کے وقت یعنی صبح صبح ان کو اس عذاب نے آ دبوچا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اب جو کچھ ہوا اس کی نسبت اللہ نے صرف اپنی طرف کی، ملائکہ نے کیا کیا اور کیا ہوا، کس طرح ہو گیا، کہاں سے ہوا چلی، کہاں سے بارش ہوئی، کہاں سے پتھر آئے، اس نے ساری، اللہ نے وہ ساری نسبت اپنی طرف کی کہ جو کچھ ہوا وہ میں نے کیا۔ کہا فجعلنا عالیہا سافلہا، عالیہ کہتے ہیں، اعلیٰ کہتے ہیں اوپر کو، اسفل کہتے ہیں نیچے کو، یعنی بستی کا جو اوپر کا حصہ تھا وہ ہم نے نیچے کر دیا اور نیچے والا اوپر کر دیا، اس کو کہتے ہیں الٹنا۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، وہ اسی قوم کے بارے میں ہے کہ وہ جو الٹ دی گئی مؤتفقہ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، اس کو الٹنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا گیا، اس کو ڈھانپ لیا ایک چیز نے جس نے ڈھانپا تھا۔ وہ ڈھانپنے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ اوپر سے بارش ہوئی پتھروں کی، یعنی ان کو الٹنے کے بعد اوپر سے بارش ہوئی۔ اور یہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ یہ بستیاں جو ہیں وہ اب بحر بردار کے اندر باقاعدہ ان کی، یعنی جب انہوں نے، تو آپ کو پتہ ہے تیل اور گیس کی تلاش کے سلسلے میں ہر جگہ کھدائیاں ہوتی ہیں، تو اس ایریا میں کہ بحر بردار کے کنارے پہ تھا جبکہ، تو نیچے سے بستیاں نکلی ہیں، ان کے گھر نکلے ہیں، ان میں تندور تھے، ان میں اور چیزیں تھیں جو گھروں میں استعمال ہوتی ہیں، تو پتہ چلا کہ پوری پوری بستی ہے یہاں پہ، لیکن اس کے اوپر بحر بردار کا اس ڈیڈ سی کا پانی چڑھ گیا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب الٹ کے پھینکا گیا اس کو تو وہ دھنس گئی اندر اور پانی نیچے آ گیا، پانی نے اس نیچے والی جگہ کو بھی کور کر لیا، یہ بحر مردار بڑا ہو گیا، ڈیڈ سی پورا ایک بحیرہ بن گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، کہ ہم نے اوپر ان کے اوپر بارش برسائی، حجارہ کہتے ہیں پتھر کو، اور سجیل عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی میں داخل ہو گیا، یہ فارسی زبان کے دو الفاظ جو ہیں ان کا مرکب ہے، ایک ہے سنگ، ایک ہے گل۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خاص طور پہ پرانی اردو میں، تو گل کہتے ہیں مٹی کو، یعنی جو مٹی سے جو پتھر بنے وہ اصل میں کیا ہے، مٹی کو پکا کے اینٹ بنائی جاتی ہے، اینٹ تو ایک باقاعدہ سانچے میں اس کو ڈال کے تو پھر اس کو بنا کے پکاتے ہیں تاکہ دیوار سیدھی اس سے بن سکے، لیکن اگر ویسے ہی آپ مٹی کو گرم کریں تو اس کے وہ مختلف سائز کے مختلف شیپ کے ٹکڑے ہیں، یہ سجیل ہے، سنگ گل، اس سے یہ معرب ہوا، معرب یعنی عربی میں آ گیا، اور چونکہ پہلے سے استعمال ہو رہا تھا اس لیے قرآن حکیم نے اس کو یہاں بھی استعمال کیا، سورہ ہود میں بھی اس قوم کے لیے استعمال کیا، اور اس کو ابرہہ کے لشکر پہ جو کچھ ہوا ان چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جو ابابیل نے پھینکی تھی، یعنی ان بموں کے لیے بھی جو ابابیل نے پھینکے تھے ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا سجیل، کہ پکی ہوئی مٹی سے جو پتھر بنتا ہے یعنی اینٹ، اس کے لیے کہا اس کی بارش برسائی۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، توسم کہتے ہیں بڑی باریکی سے کسی چیز کو دیکھنا، اور پھر دیکھنا صرف دیکھنا تو نہیں ہے، اس سے جو نتیجہ نکلے اس سے عبرت حاصل کرنا، اس سے سبق حاصل کرنا، کا جو باریک بین لوگ ہیں اور پھر اس باریک بینی سے جو سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس واقعہ میں ان کے لیے عبرت موجود ہے، ان کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔
اور یہ نشانیاں کس چیز کی ہوتی ہیں؟ توحید کی، قیامت کی، یہ نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، کہا یہ بستیاں، یہ قوم کوئی غیر معروف نہیں تھی، یہ سبیل مقیم اس شاہراہ کے اوپر واقعہ تھی کہ جو چلتی تھی، سبیل مقیم۔ اور یہ شاہراہ تھی جنوبی عرب سے، جزیرہ نما عرب سے، مکہ اور مدینہ سے اور دوسری بستیوں سے جو قافلے جاتے تھے شام کو، وہ ان علاقوں سے گزر کے جاتے تھے۔ سبیل مقیم، چلتی ہوئی شاہراہ کے اوپر یہ واقعہ تھی۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، کہا اس میں جو صاحب ایمان ہیں ان کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ وہ ایمان جو لانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایمان لانا جو ہے وہ کوئی اجنبیت نہیں ہے، وہ ایک معروف چیز ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد